ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا آلانا ومولانا ومرجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله وصل الجميع بصالح سره ولجباله اللہ کریم کی بے حد و ثنا درود اللہ نبی عالم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد محترم بزرگ دوست واضح بچوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درگاہ ہے الہ العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں درگاہ فرمائے اور اس کو کل بروز قیامت اللہ رب العزت ہمارے لیے صحیح نجات بنائے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حکیم میں سے آیت کریمہ کا آخری حصہ تلاوت کیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے متعدد جگہ پر صبر کرنے والے جو اللہ کے بندے ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا دوسری جگہ فرمایا الذین صبروا وصابروا ورابطوا کہ اللہ رب العزت وہ اللہ کے بندے جو مصیبت میں مشقت میں چاہے وہ خوشی کی گھڑی ہو دکھ کی گھڑی ہو تکلیف کی گھڑی ہو یا غم کی گھڑی ہو تو صبر کا ہاتھ نہیں چھوڑتے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے پھر اماں حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا گیا جنت میں رہے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بھول کی معافی طلب کرتے رہے کہ جو بھول ان سے جنت میں ہوئی تھی اور کروانے والا کون تھا انسان کا اصلی دشمن جسے شیطان کہا جاتا ہے اور یہ شیطان آسمانوں پر رہا کرتا تھا اللہ نے اس کو اتنا علم دیا تھا کہ فرشتے اس سے پڑھتے تھے فرشتوں کا استاد تھا
لیکن جب رب کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا تو وہ علم جو وہ فرشتوں کو سکھاتا تھا، وہ علم جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کیا تھا، اس کے کام نہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی عالم ہو، جتنا بھی علم رکھنے والا ہو، جتنی بھی سوچ کے ساتھ اپنی آواز رکھنے والا ہو، لیکن اگر رب کا نافرمان ہو گیا تو نہ وہ اسے علم بچا سکتا ہے، نہ وہ سوز و خماس اسے بچا سکتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ کی نافی طلب کرتے رہے، یہاں تک کہ سجدے میں گرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا دیا، اتنا روتے رہے کہ آپ کے آنسو سے زمین تر ہوئی، اور زمین جب تر ہوئی تو وہاں سے گھاس نکلا، اور گھاس اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں ہیں، لیکن باہر سے دکھائی نہیں دیتے تھے، اتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال اللہ رب العزت کی وحدانیت کا درس دیا، کہا لوگوں کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ نجیو روح نجی اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ تقریباً 72-73 آدمی آپ پر ایمان لائے، کم و بیش مل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکارتے ہیں کہ الہ العالمین، میں نے 950 سال ان کو تبلیغ کی ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نوح کشتی بناؤ، آپ نوح علیہ السلام نے کشتی بنا دی۔ جب کشتی تیار ہو چکی، وہی لوگ جو نوح علیہ السلام کو ماننے والے نہ تھے، انہوں نے اپنے گھر کا پورا کرکٹ اٹھا کر اس کشتی کے اندر ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ الہ العالمین، میں نے کشتی بنائی تیرے حکم پر، انہوں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے ان میں ایک بیماری پھیلائی، خارش کی بیماری۔ ہر انسان اتنی خارش میں مبتلا ہو چکا کہ وہاں کوئی زمین پر کوئی ایسا حکیم انہیں نہ ملا کہ جو ان کا علاج کر سکے۔ وہی گندگی جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کشتی کے اندر پھینکی تھی، وہی اپنے جسم پہ ملتے ان کی وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی۔ ایک نے دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، وہی کشتی جس کے اندر انہوں نے گندگی ڈالی تھی، وہی اپنے ہاتھ سے صفا کرنے لگے اور اپنے جسم پر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی حضور صبر کیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے کہ اللہ رب العزت نے 9 حصے زیادہ جو حسن تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ آپ ان کے دوسرے بھائی بھی ہیں،
وہ مال مویشی کو چرانے کے لیے جنگل میں چلے جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں اپنے والد کے پاس رہتے ہیں. وہاں مشورہ کیا کہ جب اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اتنی توجہ ہماری طرف نہیں ہے جتنی توجہ وہ یوسف علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں. المختصر کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے آئے, کنویں کے اندر پھینک دیا. جب پھینکا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل جا میرے یوسف کو بھائیوں نے پھینک دیا ہے, اپنے پروں پر سوار کر کے ان کو کنویں کے اندر ان کو رکھ دے. بٹھا دیا. بھائی واپس آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سفر سے. وہی یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنتے ہیں تو جب بھائی غلہ لینے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں, چھوٹے بھائی کو رکھ لیا بنیامین کو, لیکن یوسف علیہ السلام صبر کرتے رہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹتے ہیں, غلہ لے کر وہ لوٹتے ہیں. میں مختصر کر رہا ہوں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بنیامین کو بھی نہ دیکھا, ادھر پہلے یوسف بھی چلے گئے. اب چھوٹا بچہ تھا بنیامین, وہ بھی وہاں پہ مصر میں رہ گیا, آنکھ میں وقت نے رکھ لیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کیا, بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کیا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی جدائی میں, خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ہر وقت رویا کرتے تھے. اور میں نے پڑھا کہ ان کی جو آنکھوں کی بینائی تھی وہ ختم ہو گئی, لیکن اللہ کے نبی ہیں, صبر کا ہاتھ نہ چھوڑا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا عروج دیا, لیکن پیارے یوسف علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں. کنویں کے اندر پھینکا گیا. زلیخا نے اپنے چکر میں پھنسانا شروع کیا, لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور آزمائش کو پورا کیا, لیکن آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا. اور ایک وقت آیا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے تھے. مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام وہاں پہ موجود تھے. 2 رکعت نماز پڑھا کے حضرت آدم علیہ السلام نے خطاب کیا, حضرت ادریس علیہ السلام نے خطاب کیا, حضرت یونس علیہ السلام نے خطاب کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں خطاب کر رہے تھے. یوسف علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ باندھ کر دیکھ رہے تھے. میرے محبوب نے فرمایا, اے یوسف, ایک ٹکی نظر لگا کر مجھے دیکھ رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے؟ عرض کرنے لگے, حضور مجھے اللہ رب العزت نے اتنا حسن دیا تھا, اگر میری قوم کے اندر قحط پڑ گیا, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوسف ذرا پردے سے نکل کر تو دیکھ, یہ ایک نظر تجھے دیکھیں گے, میں نے تجھے اتنا حسن دیا ہے, انہیں 3 مہینے تک بھوک نہیں لگے گی. کہنے لگے, حضور آج آپ کا چہرہ اقدس دیکھا ہے, آج والضحیٰ کا چہرہ دیکھا ہے, اپنا جو حسن تھا اس کا مان ٹوٹ گیا. میرے محبوب نے فرمایا کہ یوسف آج تیرا مان ٹوٹے گا نہیں بلکہ بڑھ جائے گا, اس لیے تو نے آج مجھے دیکھا ہے, اللہ کے پیارے محبوب کو دیکھا ہے. وہ یوسف علیہ السلام, ان پر بھی اللہ رب العزت نے آزمائشی بھیجی, لیکن پیارے یوسف علیہ السلام نے
آزمائشوں پر صبر کیا. حضرت موسیٰ کریم اللہ چھوٹے سے بچے ہیں، فرعون کے دربار میں آتے ہیں، فرعون کے گھر میں پلتے ہیں. پھر یہی موسیٰ علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، یہی فرعونی سامنے آئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آ جائیے. پیارے ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر ہے، نبی ہے. جب نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ رب العزت کی آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اور پھر آپ کو آگ میں ڈالا گیا. لیکن پیارے ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے کوئی بات نہیں کی، کوئی شکوہ شکایت نہ کیا، بلکہ جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ، کوئی مجھ سے سوال ہے، کوئی مجھ سے حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا جس سے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے. جس رب کے دین کی تبلیغ میں کر رہا ہوں، جس رب کا نام میں بلند کر رہا ہوں، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ کا بیٹا پیدا ہوا اسماعیل، اللہ رب العزت نے فرمایا اسے جنگل میں یمان میں چھوڑا، حرم کے میدان میں چھوڑا. یہاں پہ چھوٹا بچہ چھوڑ کر اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن شکوہ شکایت زبان پر نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قربانی میری بارگاہ کے اندر کرو. آزمائش تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، لیکن بیٹا اسماعیل تھا، اللہ رب العزت کے حکم پر اپنی سر تخلی میں سر کر رہا تھا. کہنے لگے ابا جان میری آنکھوں میں پٹی ڈال دیجیے. اس لیے ایسا نہ ہو کہ میری محبت آپ کے دل میں گھر کر جائے اور اس قربانی سے رہ جائے. اسماعیل علیہ السلام نے بھی صبر کیا. المختصر آ جائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر. پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. میرے محبوب کریم علیہ السلام کے جسم عطر کو زخمی کیا گیا، پتھر مارے گئے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ مولا ان کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر چھوڑا. یہ وہ شہر تھا جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، جہاں پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا بچپن گزرا تھا، لڑکپن گزرا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی گزری تھی، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی شکوہ شکایت کا اپنی زبان پہ نہیں لایا. جنگوں میں جانا پڑا، وہاں پر بھوک پیاس برداشت کرنی پڑی، اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، لیکن شکوہ شکایت نہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس پر یقین اور ایمان رکھنا چاہیے. اب آئیے پیارے صحابہ پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی آزمائشیں برداشت کی. آپ کو مکہ میں مارا گیا، آپ کے گھر والے آپ کو بے ہوشی کی حالت میں لے کر گھر میں آئے، لیکن جب بھی ہوش آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، پورا گھر کا سارا مال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا دیا.
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کتنا مکہ والوں نے ظلم کیا تھا، تفصیلاً میں نے آپ حضرات کو بتایا، لیکن پیارے بلال نے بھی صبر کیا، ایک حرف بھی شکایت کا نہیں لایا، شکوہ نہ کیا۔ آئیے چلتے ہیں آگے، کربلا میں آ جائیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے صاحبزادگان کی طرف آ جائیے۔ مدینہ چھوڑ دیا، وہاں سے چل کر مکہ میں آئے، مکہ کو چھوڑ دیا، وہاں سے چل کر کربلا میں آتے ہیں۔ آج ہم نام تو بڑی آسانی کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن ان کی سیرت پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے، ان کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں پیارے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، 6 ماہ کا الیسر اپنے ہاتھوں پر شہید کروا دیا، اللہ کی بارگاہ میں دے دیا۔ 18 سال کا علی اکبر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان ہو گیا۔ بھائی بازو ہوتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر بیٹیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں، چھوٹی بیٹیوں کو چھوڑ کر جانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اگر کسی کو پتا ہو کہ میں نے واپس نہیں آنا تو الگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پیارے حسین نے بھی صبر کیا۔ 9 محرم کی رات کو 10ویں آنے والی تھی، پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کو صبر کا سبق دیا، فرمایا کہ میرے گھر والوں صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جنہوں نے مصیبتوں میں، مشقتوں میں، آزمائشوں میں غمگین ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کرتے رہے، اللہ رب العزت پھر انہیں صبر کا پھل دیتا ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب انسان آزمائش میں صبر کر لیتا ہے، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آزمائش سے صبر کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر صبر کا پھل عنایت کرتا ہے۔ ہمارے ائمہ حضرات کو دیکھیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھیے کہ آپ کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا تھا۔ حضرت امام محمد کو دیکھیے، پکا بادشاہ کہنے لگا، امام آپ مان لیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں مانتا کہ قرآن مخلوق ہے۔ کہنے لگا پھر تمہیں جیل میں جانا پڑے گا۔ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، ہر روز حکومتی نمائندے آپ کو کوڑے مارا کرتے تھے، لیکن پیارے امام محمد رحمہ اللہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہ تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، ہم اپنی زبان کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زبان سے ایسے ایسے کلمات بول دیتے ہیں کہ جن کا راستہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اندر صبر اور برداشت اس پیمانے کو رکھنا پڑے گا۔ جب صبر اور برداشت آ جائے، انسان کا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، انسان کا گھر ٹھیک ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی آسان بن جاتی ہے۔ آج اگر ہمارے گھر میں 3 شخص رہتے ہیں، 3-4 فرد رہتے ہیں، تو آج ہماری قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، آج صبر ختم ہو چکا ہے۔ چاہے ہمارے بچے ہیں، بڑے ہیں، ہمارے نوجوان بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن قرآن ان الفاظ بھی کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، لوگوں
अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचान लो। और जब भी मुसीबत आए, मुशक्कत आ जाए, इन्नल्लाह मस्साबिरीन पर यकीन रखो, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र करने वालों के साथ है। इंसान आजमाइशों में जब सब्र करेगा, मुसीबतों में सब्र करेगा, और जब उसे गम आएंगे उनमें सब्र करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे बेहतर उनको फलाने करता है। और आखिर में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखिए, जिस्म में कीड़े पड़े, और जब जिस्म का गोश्त खत्म हो गया, उन कीड़ों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। और अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की इंतहा तक रहे कि कोई भी कीड़ा आपके जिस्म मुबारक से जमीन पे गिर जाता, आप उसे उठाते अपने जिस्म पे रखते और कहते कि कीड़े, अगर मेरा जिस्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी खुराक बनाया है तो मेरे से खा ले। तो जब आजमाइश से पास हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया जिब्रील जा मेरे नबी को ये पैगाम दे दे कि इस आजमाइश के लिए 70 अंबिया किराम ने कहा था, इल्तिजा की थी, लेकिन ऐ अय्यूब इसको मैंने तेरे लिए रखा था, लेकिन तूने साबिर होकर बता दिया है, तू आजमाइश पास होकर बता दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उन्हें औलाद भी अनायत कर दी, फिर उन्हें माल भी दे दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उन्हें जिस्म भी सही सलामत दे दिया। जरूरत इस बात की है, चाहे दुनियावी मामला हो, दीनी मामला हो, चाहे वो घर वाले हो, रिश्तेदारों के मामला हो, उनमें सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी ने बर्दाश्त का मादा उसके अंदर खत्म हो गया तो फिर उसकी जिंदगी अजीरन बन जाती है। अगर सब्र आपने छोड़ दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से भी गए और इंसान दुनिया में भी नाकाम हो जाता है, और जब हश्र में जाएगा तो वहां भी वो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शर्मिंदगी होगी। जरूरत इस बात की है कि इंसान हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करे। अगर आजमाइश आती है तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करे, अगर अच्छे दिन आते हैं तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करे। यही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से आपकी एक ज़ौजा कहने लगी कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर कितनी आजमाइश भेजी है, तो कहने लगे कि मेरी ज़ौजे मोहतरमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ पर 18 साल इतने अच्छे मुझे दिए थे, अगर आप आजमाइश आ गई तो क्या बात है। 7 साल 7 महीने 7 घड़ियां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस बीमारी में मुब्तला रहे। जरूरत इस बात की है हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें, हर घड़ी में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो है वो शुक्र अदा करते करते साथ में सब्र का दामन कभी न छोड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकत के अंदर दुआ की दावत है, इसमें मदद की तौफीक फरमाए।